یہ جو اگریسو پالیٹکس ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے اگریسو پالیٹکس کرنی ہے، 9 مہینے سے آپ اگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں، فواد صاحب ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی تحریک انصاف. سیاسی کامیابی آپ کو ضرور ہوئی ہے. آپ اپنا گراف شاید اگر کوئی 9 اپریل کو یہ سوچتا کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے تو میرا خیال تھا کہ تحریک انصاف کا صفایا تقریباً ہو گیا تھا پنجاب سے. بہت لمیٹڈ نمبرز رہ گئے تھے پنجاب کے اندر اگر جیت سکتے آپ. لوکل باڈیز کی فرسٹ فیز نے یہ بتا دیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ پی ٹی آئی وہاں پہ بھی غیر مقبول ہو رہی تھی، لیکن ایک پولیٹیکل کامیابی ضرور کہ آپ ضمنی الیکشن سارے 2/3 اکثریت سے تقریباً جیتتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. لیکن وہ جو نتیجہ آپ چاہتے تھے وہ آپ نہیں حاصل کر سکے الیکشن. ایسا کیا اگریشن آپ لے کر آئیں گے اپنی آنے والے دنوں کی سیاست میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ واٹ کین یو ڈو؟ نہیں دیکھیں، ایشو یہ ہے فرینکلی کہ ہم نے بڑی کامیابیاں لی ہیں. پاکستان میں کتنی بار یہ ہوا ہے کہ حکومت سے نکالی گئی پارٹی جو ہے وہ 6-7 مہینوں میں سیاست کا محور بن جائے. اور نہ یہ تو میں نے کنسیڈ کر دیا نا، یہ تو میں مان رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی سیاست کھڑی کر دی. ہم نے یہ پولیٹیکل کامیابی آپ کی. پنجاب میں ہم نے اپنی حکومت لے لی، خیبر پختونخوا میں حکومت بچا لی، اور اس کے بعد ہم نے خود یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. اچھا، اب یہ جو آپ نیشنل الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا، 9 مہینے میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ الیکشن کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری آئیڈیل یہ ہے کہ یہ الیکشن 4-5 مہینے نیشنل الیکشن جو ہیں آگے ہو جائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تاکہ یہ جو آئی ایم ایف کا اور یہ ہے ان کے پاس اتنا برا حال ہونا ہے ان کا، یہ باہر کھڑے نہیں ہو سکیں گے جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل آلریڈی مائنس میں چلا گیا. سو یہ صرف آپ بات یہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ 4-6 مہینے کا ویٹ جو ہے. سر یہ 4-6 مہینے کے اوپر آ جائے نا ذرا. میں پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس حکومت چلی گئی تو وہ 4 مہینے بعد الیکشنز کے لیے نہیں جائے گی. لیٹس بی آنےسٹ، پولیٹیکل پارٹیز یہاں سب سے پہلے یہ دیکھتی ہیں ہمارا مفاد کس میں. یہ بعد میں ہوتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. اگر وہ جا رہے ہیں کوئی گارنٹیز تو ان کے پاس بھی ہوں گی کہ اگلے 1.5 سال تک الیکشنز نہیں ہوں. تو بات سنیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ لاجیکلی آپ سمجھتے ہیں نا یہ بات؟ مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان 1 سال کا اتنا ٹرموائل جو ہے، پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے، وہ پاکستان برداشت کر لے گا؟ اگر تو دیکھیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات کچھ بھی نہیں ہونے. سارے لوگ وہ سوچ، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ اس سوچ سے آتا ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو بھیڑ بکری ہیں. ہم فیصلہ کر لیں گے، یہ سارے اس پہ عمل کریں گے. ان کی جرت کیسے ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں. یہ جو سوچ ہے نا، اس سے یہ آپ نے جو سوال اور یہ جو منظر کھینچا ہے نا، یہ اس سوچ کا ایک اظہار ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، 66% لوگ پاکستان میں 28 سال سے کم عمر کے. یہ کسی وقت ایک انسیڈنٹ جو ہے یہ پاکستان کو ایک بہت بڑے بحران میں پلنج کر سکتا ہے. اینڈ دس از دا ریئلائزیشن آئی ایم ٹرائنگ، جو لیول کے اوپر جہاں پہ بھی ہے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرائسس میں پاکستان کسی وقت آپ کے ہاتھ سے ملک نکل جائے گا. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ نہ رکھیں آپ کو جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آپ نے حکم کر دینا اور ہر چیزیں ہو جانی ہے. یہ نہیں ہوتی چیزیں. انسان ہے، ہم لوگوں کی لمیٹیشنز ہیں. فواد صاحب انسان کا کام ہے کوشش کرنا، سو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کوشش کریں گے اپنی، اور آپ بھی اپنی کوشش کریں گے. انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، اس کے آگے اجر کس کو ملے گا یہ فیصلہ اگلے 4 مہینے 6 مہینے یا سال یا 1.5 سال کے بعد ہو جائے گا. بٹ مائی کوشچن ریمینز، ایسا کیا رہ گیا ہے تحریک انصاف کے پاس جو اب تک آپ نے نہیں کیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اگریسو پالیٹکس ہوگی اینڈ وی ول اچیو آور گولز، ہم جو چاہتے ہیں ہم حاصل کر لیں گے. ایسا ہے کیا پتہ آپ کے پاس جس کو آپ کھیل سکتے ہیں؟ آخری پتہ استعفوں کا تھا وہ آپ کھیل گئے. دیکھیے کاشف نہیں ہے نا، ابھی ہم تو ہمیں نو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم نے جانا ہے. ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو ہم نے جانا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہاسٹیلٹی میں ڈیموکریسی نہیں چلتی. اسپیس دینا پڑتی ہے ایک دوسرے کو. اگر آپ الیکشن کرائیں گے، اتنی زیادہ ڈویژن میں الیکشن ہونا جو ہے وہ پاکستان کو کچھ سرو نہیں کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ، جو پی ڈی ایم کے لوگ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کو وہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. یہ ایک پرائمری ایشو ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی کو چیلنج ہو گیا. اس وقت پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی ریاست ایک ٹھیک ٹھاک چیلنج سے نبردآزما ہے کہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ واپس لے کے آئے، کیسے ہم پاکستان میں ایک روٹین کی ڈیموکریسی بحال کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم الیکشنز کروا سکیں جس میں اتنی بٹرنس نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں.
لیکن فواد صاحب ادھر آنے کے لیے لیٹس بی آنےسٹ ادھر لانے کے لیے آپ کی پارٹی کو زیادہ کردار ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وہاں لے آئیں جہاں بٹرنس نہ ہو, تو بٹرنس نہ آنے کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ صرف پی ڈی ایم نے کوئی کام کرنا ہے, بہت سا کام تو تحریک انصاف کو کرنا پڑے گا. کہیں ٹیبل پر بیٹھے کہیں کہ لمٹس کیا ہوں گی. دیکھیں اگین وین وی ٹاک آف ڈیموکریسی, جو ایسنس ہے نا, وہ ایسنس تو اس جمہوریت میں ہے ہی نہیں. یعنی آپ اگر کیئر ٹیکر نظام کے لیے لوگ ہی اپنے مشیروں کا نام اگر آگے کریں گے تو وہ تو بنیادی اس کی روح کے خلاف ہے جو آئین کہتا ہے کہ ایک نظام ایسا بنے کیئر ٹیکر کا جو غیر جانبدار نظام ہو. لیکن یہاں پر ہر کوئی یہی کرتا ہے, بندہ کس کا لگے میرا, الیکشن کمشنر کس کا ہو میرا, نیب کا چیئرمین کس کا ہو میرا. یہاں پر تو لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ 29 نومبر کو اپوائنٹمنٹ کس نے کرنی ہے پاکستان میں آرمی چیف کی. سو ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو دیئر اون سے ان اینی اپوائنٹمنٹ, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ دس از واٹ افیکٹولی آگے جا کے وہ ملکی سیاست پر اثر انداز ہوگی. کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اب الیکشن کمشنر کو دیکھ لیں جس کو لگایا گیا تھا, وہ بھی آج آپ کی تقریباً سیاست کا محور ہے. کیا تحریک انصاف اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس سب میں؟ دیکھیے میں تو فرینکلی بڑا کنفیوزڈ ہوں کہ یہ جو لوگ یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں یہ کیا ان کی پالیٹکس ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں یہ کہوں کہ جناب یہ آئی ایم ایف کا یہ شرائط ہے, ان کے اوپر انٹرم گورنمنٹ آ کے سائن کرے گی اور پاکستان کے اندر ایک کنسنسس کریٹ کرے کہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھیں گی اور اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ اتنے مہینوں بعد یا فلانی تاریخ تک جو ہے وہ ہم الیکشن میں جائیں گے. بڑا سمپل فارمولا تھا. آپ مجھے بتائیں, ایک پارٹی اس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہی نہیں ہے, وہ ایک ایسی جو کنڈیشنالٹیز امپوز کرنے کی کوشش کرے گی جس سے پاکستان کے عوام کی زندگیاں مزید عذاب ہو جائیں گی, تو اس کو برداشت کون کرے گا؟ انہوں نے نہ وہ, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے تو کیا ایک کو کہہ لیا ہمارے ساتھ الیکٹورل فریم ورک کے اوپر بات کریں. یہ کہنا کہ نہیں ہم صرف جو ہے وہ ہماری مہنگائی بے وقوفی ہمارے سے ہوئی ہے, یہ نون لیگ والے, لیکن قبول پی ٹی آئی بھی کر لے, ہم کیوں کر لیں ایسے؟ آپ نے سمپل تھا کنسنسس پہلے کریٹ کرتے آئی ایم ایف کی ڈیل سے, انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتی اور ساری پارٹیز جو ہے وہ ایک الیکشن میں چلی جاتی. اب یہ تو کوئی نہیں ہے کہ ہم نے جانا بھی نہیں ہے, ہم نے جو ہے وہ یہ کیسے لگائیں گے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. لیکن آئی ایم ایف از ناٹ دی اونلی ریزن بٹرنس کی. میں آپ کو ایک آپ کا آج کا بیان سناتا ہوں فواد صاحب. یہ آپ نے جو کہا کہ بچری ہیں, ذرا سنیے گا, یہ یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی, تمہارے بچے یہاں رہتے ہیں, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ شارٹ کدھر گیا جی؟ نہیں وہ بات سنیں, ٹھیک ہے, وہ بات ایشو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو لگائیں گے, صدیق کمیانہ کو آپ نے لگایا, آپ نے ان لوگوں کو لگایا جو لوگوں کو بچوں کو اٹھا کے ماریں گے, اور 25 مئی کو آپ نے کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا ون سائیڈڈ؟ ٹھیک ہے ہم ٹی ٹی پی نہیں ہے, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے, لیکن لوگ جو ہے اگر آپ آئین اور قانون سے باہر جا کے لوگوں کو گولیاں ماریں گے, لوگوں کو ماریں گے, مروانے کے لیے آپ لوگ لگائیں گے, اور آپ ان کو سرکاری افسروں کو اور سرکاری عہدوں کو بطور بدماشی جو ہے وہ استعمال کریں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ کل بھول جائیں گے؟ ہم کل بھول جائیں گے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا؟ لوگ نہیں بھولتے, یہ چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں. اور لیکن اس میں بچوں کو نہیں لایا جاتا نا فواد صاحب. آئین اور قانون, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ بھی آئین اور قانون میں رہیں, ہمیں بھی آئین اور قانون میں رہنے دیں. بڑی سمپل بات ہے. اگر آپ سرکاری عہدوں کو جو ہے وہ ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے یوز کریں گے, پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ تو یہی دھمکی ہے نا, یہ جب رانا صاحب کہتے تھے کہ اگر تم نے فیصلہ آئین اور دیکھیں اس وقت بھی پریشرز تھے, رانا صاحب کے بچوں کے ساتھ کب لوگوں کو اٹھایا گیا؟ جب مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے آ رہے تھے, جب نون لیگ کے خلاف کورٹس کے فیصلے آ رہے تھے, اس وقت انہوں نے کہا تھا چیف سیکرٹری, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ رینڈم سا, تو بڑی تنقید آپ لوگوں نے کی تھی, دھمکیاں ہو رہی ہیں. اب آپ بھی وہی دھمکیاں دے رہے ہیں بچوں کو, تو نا افراد تک رکھیں. نہیں دے رہے, نہیں, اگر دیکھیں آئین اور قانون سے ہٹ کے آپ بچوں کے اوپر اور خاندانوں کے اوپر تشدد کرائیں گے, آپ خاندانوں پہ تشدد کرائیں گے, لوگوں کو اٹھا کے ماریں گے, لوگ پھر بدلے لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ایسے. ہم تو جو ہے نا وہ کوئی اتنا, ہم کوئی بدھا کے تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک جو ہے وہ آگے سے چھوڑ دے گا. یہ آپ مروانے والے اور یہ کام نہ کریں. تو پھر یہ نظام کہاں جائے گا اگر سب بدلہ لینے پہ اتر آئے؟ تو بس یہی تو پرابلم ہے. بدلے ختم ہونے چاہیے, بیٹھنا چاہیے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے.
چلے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے فواد صاحب, از دس اے لل بفور اے اسٹارم؟ ایک ہوتا نا طوفان آنے سے پہلے ایک خاموشی ہوتی ہے, اس وقت وہ خاموشی نظر آ رہی, کچھ نہیں ہو رہا, آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر لی, انہوں نے استعفے منظور کر لیے, بڑکیں تو ہیں, سیاسی جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم نے اس کو پچھاڑ دیا, اس نے اس کو پچھاڑ دیا. از دس ا فیز جہاں پر ایک لل پیریڈ چل رہا ہے اور اس کے بعد ایک طوفان آئے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ 100% یہ ایک لل ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک بالکل طوفان آ سکتا ہے, اور اس میں جو یہ جو سکوت ہے, اس کو آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ ایک اس سے معاملات خراب ہوں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ کو خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جس کو ہم سکوت کہہ رہے ہیں یا لل کہہ رہے ہیں یا خاموشی کہہ رہے ہیں طوفان سے پہلے, وہ کہتے ہیں نا یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے, یہاں سے کہاں جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے نااہلیاں ہوں گی, گرفتاریاں ہوں گی, سزائیں ہوں گی, اور پھر سڈنلی ایک طوفان آئے گا سیاست کے اندر, وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے؟ از دیٹ واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ؟ سیاست کے اندر تو پھر بھی آ جائے, میں تو کہتا ہوں ملک کے اندر تو نہ آئے. ابھی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک پورا جو ایک سچویشن ہے, یہ انہوں نے ایک سیٹ کر دی ہے, پاکستان کو ایک بہت بڑے بحران کا شکار کر دیا گیا ہے, اور وہ اس میں دیکھنا ہے کہ پاکستان اس سے کیسے نکل سکتا ہے.